اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے، چونکہ آج نواس رسول امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے رخصت کی شب ہے، قیامت کی شب ہے، عزاداری کی شب ہے، نوحور ماتم کی شب ہے۔ چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہے قیامت گلے زہرا سے وطن چھوٹ گیا، ہے قیامت گلے زہرا میں چمن چھوٹ گیا، سغرا روتی رہی اور شہ سے وطن چھوٹ گیا۔ شاعر عرض کرتا ہے، دی بچانا ہے جو شبیر وطن چھوڑتے ہیں، دی بچانا ہے جو شبیر وطن چھوڑتے ہیں، ورنہ خود پھول کہیں اپنا چمن چھوڑتے ہیں، ورنہ خود پھول کہیں اپنا چمن چھوڑتے ہیں۔ ماں کی لحد سے ہو کے جدا جاتے ہیں حسین، طفلی کا وعدہ کرنے وفا جاتے ہیں حسین، دین نبی پاک بچانے کے واسطے یثرب سے آج کرب و بلا جاتے ہیں حسین۔ میر انیس علیہ الرحمہ امام حسین علیہ السلام کے سفر کو کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیرہ پرنم نکلے، خیش و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات بھر گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھو قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے۔ اور آخری ایک شعر جو میر انیس کا ہے آپ کی خدمت میں، صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، اور کہنے آئی ہوں کہ میں منہ قبر سے موڑوں گی، میں اپنے بچوں کو اکیلا تو نہ چھوڑ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
حبیب الہ العالمین النبی المؤید الرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة بالرعي مثل يزيد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة محرمة على آل أبي سفيان صلوات بر محمد وآل محمد شب 28 رجب شب ہجرت امام حسین علیہ السلام از مدینہ بے کربلا سن 60 ہجری 22 رجب سن 60 ہجری کو معاویہ بن ابو سفیان واصل جہنم ہوتا ہے. جلدی جلدی عرائض کو ختم کرنا ہے، اس لیے کہ آپ لوگ بھی سب لوگ روزے سے تھے، افطار کیا ہے، لہذا بہت وقت نہیں لینا ہے. بعض وقت کوئی سوچے گا کہ مولانا ہر روز کہتے ہیں وقت نہیں لیں گے، تب بھی 40-45 منٹ لے ہی لیتے ہیں، لیکن آج نہیں لوں گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کون تھکا ہوا ہے. 22 رجب کو یہ ملعون واصل جہنم ہوتا ہے. اور خلافت کس کے ہاتھ میں آتی ہے؟ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں. یزید کے شجرے سے آپ سب کو آگاہی ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہاں سے پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، یہ سب کچھ کرنے کی بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جو حلال زادہ ہوتا ہے وہ کبھی رسول اور آل رسول کے سامنے نہیں آتا ہے، لیکن جب برعکس ہو جاتا ہے اس کے مسئلہ تو وہ آ جاتا ہے کہاں پہ؟ رسول اور آل رسول کے سامنے. بھائی جیسا خمیر تھا ویسا ہی ضمیر. جب باپ سبحان اللہ تھے تو بیٹا تو ماشاء اللہ ضرور ہوگا. اب آپ یہ کہیں گے کہ سبحان اللہ کیوں لے کے آ گئے اور ماشاء اللہ کیوں لے کے آ گئے؟ یہ ایک اصطلاح ہے. بعض وقت ہوتا نہیں ہے کہ کبھی کسی کو ٹوکتے ہیں تو ایک بار سمجھا کے کو ٹوکا جاتا ہے اور ایک بار ڈائریکٹ جوتا مارا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. لہذا کل ملا کے صلح امام حسن کی شرطوں میں ایک شرط یہ تھی، ٹوک مت ہماری مجلس میں پتہ اچھو، شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد اپنا کوئی جانشین معین اور مقرر نہیں کرے گا، لیکن معاویہ بن ابو سفیان نے امام حسن کی زندگی میں بھی صلح نامے کو کچھ نہیں مانا، اور اس نے جو جنایت کی ہے وہ یہ کی جو اظہر من الشمس جنایت ہے. اس جنایت کو علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے، یہ نہیں کہ صرف شیعوں کی گڑھنت ہے. لکھا کہ معاویہ نے اپنے باپ کے لیے اپنا جانشین یزید کو بنا دیا. باپ شیر بیٹا سواؤ شیر، اور کہتا ہے یزید
میری بات ایک سن لے، تو شراب خور ہے، تو جواری ہے، تو مکار ہے، تو عیاش ہے، حکومت تو دے رہا ہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت تیرے ہاتھ سے نکل جائے. ابا کی ملکیت تھی نا، تیرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. لہذا تو 3 کام جو امپورٹنٹ ہیں انہیں تجھے کرنا ہے. کیا کام ہے ابا جی بتائیے؟ کا پہلا کام ہے عبداللہ ابن عمر سے بیعت لے لو. دوسرا کام عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو. اب معاویہ کا ذرا آو بھاؤ اور اس کے بات کرنے کا طریقہ بدلتا ہے. تیسری بیعت اور تیسرا امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو. اور سن، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر تو مکار ہیں، 2 چہرے والے ہیں، منافق ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے. جدھر پائیں گے چکناہٹ، کہتے نہیں ہیں ہمارے ہندوستان میں، جہاں پائیں گے شروا وہاں بیٹھیں گے بندر کی طرح اٹکوں ورواں. لہذا یہ منافق ہیں، ان کا کوئی دین دھرم نہیں، جیسے چلاؤ گے ویسے شاید چل جائیں. لیکن ان 2 سے کہیں علیحدہ یہ تیسری پرسنالٹی ہے جس کا نام ہے حسین ابن علی. ہوش میں رہنا، اس لیے کہ حسین تمہارے پھندے میں پھنسنے والے نہیں ہیں. چاپلوس ہمیشہ چاپلوس کے چکر میں پھنستا ہے، مکار ہمیشہ مکار کے چکر میں پھنستا ہے، منافق ہمیشہ منافق کے چکر میں پھنستا ہے. لیکن مومن کبھی منافق کے چکر میں نہیں پھنستا ہے. وہ ہمیشہ ساتھ بیٹھے گا تو مومن کے، چلے گا تو مومن کے، سیرت پہ عمل کرے گا تو رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. لہذا حسین ابن علی دیکھو، بیعت لینے تو کا مطالبہ تو کرو گے لیکن بہت مشکل ہے. معاویہ کو بھی یقین ہے کہ چونکہ بھائی حسین کا حسن ابن علی اپنے زمانے کا شجاع اور بہادر، باپ ایسا جو جرار ہے فرار نہیں، جری ہے بزدل نہیں، مومن ہے منافق نہیں، دیندار ہے بے دین نہیں، جھوٹا نہیں سچا ہے، امین ہے ڈاکو اور چور نہیں، بیت المال کو خرچ ویسے کرتا ہے جیسے حق ہوا کرتا ہے. لہذا حسین ابن علی سے بہت ٹف کام ہے. اس نے 3 خط لکھے. عبداللہ ابن عمر کے پاس جب خط پہنچا تو اس سے پہلے ہی عبداللہ ابن عمر 9-2-11 اس لیے کہ نام کا اثر بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، فرار ہو گئے وہ، اور مکے میں جا کے جاپنا بنائی اپنی کہ یہاں ان کو چین آرام مل جائے گا. مکے میں جا کے بیٹھ گئے. عبداللہ ابن زبیر کے پاس جب گیا تو عبداللہ ابن زبیر بھی وہاں سے کھسک لیے اور امام حسین سے فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی، آپ جو یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں بڑا سیدھا راستہ ہے، بڑا خطرناک راستہ ہے. لہذا اگر آپ شارٹ کٹ سے دوسرے راستوں سے، امام فرماتے ہیں ہم اس کے بیٹے ہیں جو صراط مستقیم پہ چلنے والا تھا. لہذا حسین اپنے راستے کو بدل نہیں سکتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر بھی کھسک لیے. اب خط پہنچا ہے حسین ابن علی کے پاس کہ ولید نے آپ کو بلایا ہے اپنے قصر میں، محل میں ولید نے بلایا ہے کہ امام حسین کو بلایا جائے. امام حسین نے پہلی بار تو ٹال دیا اس کی بات کو. پھر خط پہنچا، قاصد پہنچا پھر کہ ولید نے آپ کو بلایا ہے. امام حسین علیہ السلام اب جو جانا چاہتے ہیں، انداز دیکھیے. جوانہ نے بنی ہاشم کا پہرا، حسین پہرے کے بیچ میں.
نکلے اور دربار ولید تک پہنچے. دربار ولید جب سامنے آیا تو دروازے کے پاس سب کو روک دیا. اے عباس، اے علی اکبر، اے قاسم، سب لوگ رک جاؤ یہیں پہ، میں جا رہا ہوں اندر. مولا تو مجھے کیسے اندازہ ہوگا کہ جب میری آواز بلند ہو تو دربار میں داخل ہو جانا. شجاع کا کام، بہادر کا کام، دلیر کا کام یہی ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں جب داخل ہوئے ہیں تو ولید کے بغل میں مروان حمار، جو سب سے بڑا تاریخ کا منافق، باپ بھی منافق، دادا بھی منافق، نانا بھی منافق، بیوی بھی منافق، یعنی کل خاندان کا منافق جو مجسمہ ہے وہ مروان بیٹھا ہوا ہے. سب نے اٹھ کے امام حسین کو سلام کیا، یہ بیٹھا رہا. بغض علی ہے، منافق ہے نا بھائی، کہاں سے کھڑا ہو جائے گا؟ چور کے آنکھوں میں تنکا ہوتا ہے. اب اس کے بعد ولید نے خط کو پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی ایک منافقت، یہ بھی ایک مکاری اور عیاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ خط ہے جو کس نے لکھا ہے؟ یزید ابن معاویہ نے. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جائیں گے. اور حضرت امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین دنیا سے رخصت ہو گئے اور رونے لگا. لیکن امت کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے. شیطان جاتا ہے تو اپنی جہاں پہ نمائندہ اپنا چھوڑ جاتا ہے، لہذا کوئی گھبرائے نہیں. خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نعوذ باللہ امیر المنافقین کہا جاتا تو اچھا تھا، امیر الکافرین کہا جاتا تو اچھا تھا. امام حسین نے کہا کفر کو ثابت کر دیا ہے، یزید اور معاویہ کے کفر کو ثابت کیا. بھی بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ لیکن امت گھبرائے نہیں. معاویہ نے اپنے بعد اپنا جانشین یزید کو بنا دیا. اچھا، اب سب لوگ ایک ایک کر کے یزید کی بیعت کر رہے ہیں اور مطالبہ یہ ہے کہ حسین ابن علی بھی یزید کی بیعت کر لیں. آپ بھی مولا. امام نے فرمایا اے ولید، تو جانتا ہے میں بیعت کے قابل ہوں یا یزید؟ میں حق پہ ہوں یا یزید؟ میں رسول کا نواسا ہوں یا یزید رسول کے خاندان کا؟ میں زمزم و صفا کا وارث ہوں یا یزید؟ کہتا ہے مولا وہ جو ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن وقت کا تقاضا اور حالات ایسے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں. امام فرماتے ہیں تو بیعت کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دن کے اجالے میں آؤ، مسجد نبوی کے پاس ہم بھی آئیں گے، تم بھی آ جاؤ اپنے لیٹر کے ساتھ میں، اور وہاں عوام اس بات کو طے کرے گی میں قابل بیعت ہوں یا یزید. اس لیے کہ رات کی تاریکی میں کوئی کام جو ہوتا ہے وہ چوروں والا ہوتا ہے. سینہ زوری کا کام جو ہوتا ہے وہ دن کے اجالوں میں ہوا کرتا ہے. جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اسلام نے، اکثر جنگ جو ہے وہ دن کے اجالے میں لڑی گئی. جیسے ہی یہ کہہ سننا تھا ایک بار مروان، اور یہ کہہ کے اس نے کہا مان گیا، ولید مان گیا تھا، ٹھیک ہے اچھا. جیسے ہی یہ کہہ کے امام حسین نکلنا چاہتے ہیں تو ایک بار یہ مروان خبیث بیٹھا ہے، منافق، پلید باپ کا پلید بیٹا، کہتا ہے ولید اگر حسین آج تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے تو دوبارہ کبھی پھنسنے والے نہیں ہیں، لہذا حسین کے سر کو کاٹ دے. علی کے بیٹے کو، فاطمہ کے لال کو جلال آیا. فرماتے ہیں ماں تقول یا ابن زرقاء، ایک بد کردار ماں کے بیٹے کیا بکتا ہے تو؟ اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، بد کردار ماں کے بدبودار بیٹے کیا بکتا ہے؟ میرا ہاتھ کاٹ لے. جیسے ہی یہ آواز بلند ہونا تھی، اولو ما سیف هو عباس وعلی الاکبر، حسین کی آواز بلند ہوئی. دونوں شہزادے قمر بنی ہاشم دربار میں داخل ہو گئے. عباس
نے تلوار کو کھینچا جناب علی اکبر نے. امام حسین نے فرمایا اے میرے بھیا عباس، اے علی اکبر، یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے. مدینے کا تقدس باقی رکھنا ہے، لہذا خون نہیں بہے گا. امام حسین علیہ السلام نے جب معاویہ حکومت سے ختم ہوا ہے، باطل جہنم، اور یزید بیٹھا ہے، تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید اور معاویہ کا اسلام ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہوئے، اور جو یہ مسلمان ہوئے ہیں وہ ڈر کے بنا پہ مسلمان ہوئے ہیں، مکاری کے بنا پہ مسلمان ہوئے ہیں. اور اے یزید سن، تو چاہتا ہے کہ حکومت کے ذریعے سے شام کی عورتوں پہ اپنی حکومت کر لے، تو وقت بہت کم وقت میں پورا تمہاری حکومت گزر جائے گی، اور یہاں تک تو واصل جہنم ہو جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت بیان کر دیا تھا یزید کے بارے میں. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام، بس آپ کی زحمت تمام. امام حسین علیہ السلام آتے ہیں بیت الشرف میں. جناب عباس، جناب علی اکبر، جوانان بنی ہاشم پوچھتے ہیں مولا آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا فیصلہ تمہارے لیے ازہر من الشمس ہے. منافق کے بیٹے نے منافقت کی حد کو توڑ دیا ہے. یہ دو چہروں والے باپ کا بیٹا، جس کا ایک چہرہ کچھ ہے، دوسرا چہرہ کچھ، جس چہروں کے لیے رسول نے لعنت بھیجی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ مجھ سے بیعت لے لے. تو میں بیعت تو کرنے سے رہا، بہتر یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ دے، بہتر یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ دے. اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر. بڑا سخت مرحلہ ہے. جس کا وطن یہ مورو گورو ہے، جو مورو گورو کی ہی ہے، وہ مورو گورو سے 2 دن کے لیے جاتے ہیں تو مورو گورو کی یاد آتی ہے. حب الوطن نصف الایمان. اور حسین کے نانا کا بنایا ہوا شہر مدینہ، جس شہر مدینہ کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، پروان چڑھے ہیں، اس مدینے کو حسین چھوڑ رہے ہیں. آسان ہے کیا؟ وعلی الاسلام السلام، اسلام کا سورہ فاتحہ پڑھنے میں آ گیا. اس قبلیت الامت بیرائن مثل یزید، چونکہ امت جو ہے یزید جیسے چرواہے کے چکر میں پھنس گئی ہے. اور میں نے، امام حسین فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرمایا آپ نے، خلافت ابو سفیان کے خاندان پہ حرام ہے. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کہ اس اعلان نے پورے مدینے میں ایک انقلاب برپا کر دیا. والی مدینہ، وارث مدینہ حسین جا رہا ہے، وارث مدینہ حسین جا رہا ہے. جناب زینب کو جب پتا چلا کہ حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ بہن کوئی ایسی ویسی بہن نہیں تھی، یہ ایسی بہن تھی کہ جس کے لیے شاعر کہتا ہے کربلا میں شاہدی کے ساتھ دی تھی 2 طاقتیں، ایک طاقت صبر زینب، ایک وفا عباس کی. جناب زینب امام حسین کی خدمت میں آتی ہے، بھیا میں نے سنا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. ہاں بہن، مدینہ چھوڑ رہا ہے حسین، تو بھیا مجھے، میرا کیا ہوگا؟ اے بہن زینب، آپ کو کیسے میں لے جا سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے شوہر عبداللہ موجود ہیں. اچھا بھیا، اگر ہمیں عبداللہ اجازت دے دیں. کہاں بے بہن، اگر عبداللہ اجازت دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی کے وقت آپ نے ایک شرط رکھی تھی جناب عبداللہ سے. کیا شرط تھی؟ کہ کبھی اپنے بھائی کو زینب نہیں چھوڑے گی، اور اگر کبھی بھائی پہ وقت آیا اور بھائی نے مدینہ چھوڑا تو بہن بھائی کے ساتھ ساتھ جائے گی. اس شرط کو جناب عبداللہ نے جب قبول کیا ہے، تب جناب زینب کا عقد جناب عبداللہ کے ساتھ ہوا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب عبداللہ کی خدمت میں آتی ہیں. اے میرے وارث ہو، اے میرے والی ہو وارث، میرا بھائی، تو آپ نے تو سنا ہے کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، درو دیوار مدینہ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، حسین الوداع. اے وارث، آپ کی اگر اجازت ہو تو زینب چلی جائے، وعدہ آپ نے کیا تھا. جیسے جناب عبداللہ نے سنا، ایک بار کہتے ہیں بیوی آپ کو اجازت دینے کی، میں اور آپ کو اجازت کیسے دوں؟ آپ خوب
बाइख्तियार है। जनाब ज़ैनब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होती, भैया आपके साथ ये आपकी बहन भी आपके साथ जाए। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, ए शहजादी आप जा रही है तो एक हदिया हमारी तरफ से, एक हदिया आपकी तरफ से, अपने भाई को कुर्बान करिएगा। अरे ये कौन से दो हदिये थे जो करबला में आके मुरझा गए, एक का नाम है दूसरे का मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बस चंद मिनट की रुखसती और तमाम मजलिस तमाम, इमाम हर एक से रुखसत हो रहे हैं। और रुखसत होते होते एक हुसैन की बड़ी चहीती बेटी थी। बाप को बेटे से, बेटी से बड़ी मोहब्बत होती है। जो लोग साहिब औलाद है और बेटी रखते हैं उनको एहसास होगा बेटे को छोड़ना आसान है लेकिन बेटी को छोड़ना हुसैन एक बार जनाब सुगरा के बैतुशरफ में आते, हुजरे में आते हैं, ए बेटी सुगरा तुमने कुछ सुना? बाबा तुम्हारा जाना। जनाब सुगरा कहती है, बाबा आप जा रहे हैं, आपकी बेटी साथ साथ जाएगी। तो ये सुनना था, कहा मशीयत इलाही सुगरा ये है कि तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। मशीयत इलाही है कि तुम सुगरा मेरे साथ नहीं रहोगी, तुम मदीने में रहोगी, हुसैन सफर पे रहेंगे। ये सुनना था। जनाब सुगरा कहती है, बाबा क्या आप मेरे बगैर सफर कर लीजिएगा? इमाम ज़रूर रोना शुरू हो गए। सुगरा तुम्हारी याद तो पाएगी लेकिन मशीयत परवरदिगार के आगे कुछ नहीं। सुगरा अल्लाह की रज़ायत में राजी हूँ। ये सुनना था। जनाब सुगरा कहती है, ए बाबा आप जाना चाहते हैं, अच्छा जाइए, एक सवाल का जवाब देते जाइए। कहाँ बताओ? कहाँ? सुगरा ने एक सवाल किया, ए बाबा आपके साथ तो सब लोग जाएंगे लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा छोटा सा भाई है जो 1 महीने का बच्चा मेरा भैया को न ले जाइएगा, मेरा बच्चा भैया तो नहीं जाएगा, मेरा अली असगर तो नहीं जाएगा। इमाम ने सर को झुकाया। मशीयत परवरदिगार ये है कि असगर भी इस कारवान में हुसैन के साथ रहे। अजरुकुम अल्लाह 28 रजब की सुबह नमूदार हुई। हुसैन है जो बाहर कुर्सी बिछाए हुए बैठे हुए हैं, बनी हाशिम के जवान खड़े हैं। कभी कोई बीबी निकलती है, कासिम ने सवार किया, कभी कोई बीबी निकलती है, अली अकबर ने सवार किया, कभी कोई बीबी निकलती है, अब्बास आगे बढ़े, सवार किया। एक बार आवाज गूंजी, ए मदीने वालों अपने चेहरों को मोड़ लो, अरे सानिया ज़हरा ज़ैनब आ रही है। ये सुनना था। हुसैन कुर्सी से उठे, खड़े हो गए। मैं कहूंगा मौला अब तक न उठे थे, अब कैसे उठ गए? अरे कहा मेरी बहन ज़ैनब, इसकी ताज़ीम में मेरे बाबा उठा करते थे। आज मैंने वो सुन्नत अदा की, ए बहन आओ हम तुम्हें सवार करें। मैं कहूंगा मौला आपने बड़े एहतमाम से ज़ैनब को सवार किया लेकिन आपकी शहादत के बाद असरे आशूर बीबी के तमाचे कमर पर ताज़िया में मारे जाएंगे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। माबूद हमारी इन छोटी सी इबादत को कबूल फरमा। जो मरीज़ हैं उन्हें सेहत कामिल व आजिल अता फरमा, जो मखरूज हैं उनके कर्ज को अदा फरमा। कायम आले मोहम्मद हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।